شعبان کے متعلق اتنی حدیثیں ہیں کہ بیان کروں تو ابھی صبح ہو جائے. ابھی سنیں اور تھوڑی بات. یہ مغفرت کی رات ہے. شب برات کی خصوصیت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت فرماتی ہیں 15ویں شب شعبان کی میں رات کو بیدار ہوئی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے میرے حجرے میں. میں ڈھونڈتی ہوئی باہر نکل آئی تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں, قبرستان. تو جنت البقیع قبرستان سے باہر نکل رہے تھے تو حضرت عائشہ ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک پہنچی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ آقا و مولا اس وقت آپ کا یہاں آنا؟ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اتنی گھبراتی کیوں ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خلاف فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی نہیں, میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ کہیں آپ دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس آرام فرما ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنیے جو حدیث کا اصل بیان کرنا ہے مجھے, فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب, یہ الفاظ پر توجہ دیں, یہ حدیث پورے بیان کا خلاصہ ہے, لب لباب مغز یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. کئی آسمان ہیں, 7 آسمان ہیں. دنیا کا جو آسمان ہے وہ پہلا آسمان ہے. حدیث پاک میں آسمان دنیا یعنی دنیا کا یہ جو پہلا آسمان ہے اس پر نزول فرماتا ہے, اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ کیا ہے قبیلہ بنو کلب؟ عرب میں ایک خاندان رہا کرتا تھا جس قبیلے کا نام, خاندان کا نام بنو کلب. وہ بکریاں پالتے تھے اور ان کی بکریوں کے بڑے بال ہوتے تھے, یعنی گھنے بال ہوتے تھے. حدیث پاک میں ان بکریوں والوں کا ذکر ہے کہ ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی تعداد میں آج کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اب یہ حدیث کہاں کہاں ہے یہ سن کر کے ان تک پہنچا دیں تو خالص بات ختم. ابن ماجہ شریف, ابو داؤد شریف, یہ 6 کتابیں حدیث کی مشہور و معروف ہیں. اس میں سے کتاب سے میں حوالہ, ثبوت, پروف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156. دوسری بھی صحاح ستہ سے ہی پیش کر رہا ہوں, یہی حدیث سیم ٹو سیم حدیث حضرت عائشہ کی. ابن ماجہ صفحہ نمبر 100. تیسری کتاب سیم ٹو سیم یہی حدیث مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ, جن کو غیر مقلد اور اہل حدیث بہت مانتے ہیں, اہل حدیث حضرات بھی بہت مانتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل سے پیش کر رہا ہوں. وہ تقریباً 20 یا 25 جلدوں کی کتاب ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے یہی حدیث حضرت عائشہ کی اپنی کتاب میں حدیث کے طور پر لکھا ہے. اس کا حوالہ بھی یاد رکھیں, مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238. اس کے بعد پھر مشکات شریف سیم یہی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277. اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ, یہ بھی حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237. شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب ہے, یہ بھی حدیث کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379. یہ میں نے تقریباً 6 کتابوں کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی, ایک ہی حدیث اتنی کتابوں میں ہے. محدثین فرماتے ہیں, اتنے بڑے بڑے محدثین نے یہ حدیث لکھا ہے کہ یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے. اس کا انکار کرنا گمراہی اور منکر ہونا, گمراہ ہونا اسلام سے باہر ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ میں سمجھتا ہوں اتنی دلیل بہت ہے, اتنا ہضم ہو جائے تو آگے کا پھر بیان کروں, ورنہ الٹی ہو جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں شب میں, حضور نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور صبح تک یہ ندا بھی دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کروں.
یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان سے معتبر کوئی اور ہماری امت میں شخص ہے؟ اب پھر اور کس کی دلیل چاہیے؟ میں نے غوث پاک کی کتاب پیش کر دی، امام بیہقی کی، امام ترمذی کی، امام ابن الحاج مالکی کی اور مشکات کی، کئی کتابوں کے بعد اب سیدھے میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات پیش کر رہا ہوں، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی رات ساری مخلوق کی بخشش فرمائے گا سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والے کے۔ مشرک، کافر و مشرک جو ہے اس کی آج بخشش نہیں ہے، اور جو دل میں کینہ رکھا ہے دوسرے مسلمانوں سے، بات چیت بند ہے، اس کی بھی آج مغفرت نہیں ہے۔ اسی لیے معافی طلب کرنے کا ایک رواج ہمارا پہلے سے چلا ہوا ہے۔ حضرت 150 حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔ یہ علامہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی مشہور تابعی فرماتے ہیں شب برات کو آپ اتنا خوف سے باہر گھر سے نکلتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی قبر سے مردے کو اٹھایا گیا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ وہ فرماتے تھے کہ خوف کی وجہ سے، گناہ میرے یقینی ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن نیکیوں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ گناہ تو پکا معلوم ہے کہ گناہ ہے، نیکی تو میں نے کر لیا، قبول ہوئی کہ نہیں یہ معلوم نہیں۔ اس خوف سے آج کی رات میں کانپ جایا کرتا ہوں کہ آج رب تعالیٰ کے ہاں سے احکام نازل ہوتے ہیں۔ یہ غنیت الطالبین سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب میں ہے۔ اب قرآن پاک کے بعد، بزرگوں کے بعد، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مشکات شریف کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہے جھوٹے جھوٹے اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے مبلغ یا پھر واٹس ایپ اور فیس بک کے بڑے چیٹر لوگوں کو ایسا بیوقوف بناتے ہیں۔ میں آپ کو جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ آتھینٹک ہے، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ بعد میں بھی۔ مشکات شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 277۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال تک مقررہ وقتوں پر قبض کر لو۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغیچے میں درخت لگانے کی فکر کر رہا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، مشکات شریف کی حدیث۔ اس کے بعد مصنف عبد الرزاق، یہ بھی کتاب حدیث کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں حضرت اس کے بعد اور ایک کتاب الجامع لاحکام القرآن شعب الایمان للبیہقی، امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب، حدیث کی بہت مشہور و معروف کتاب، تقریباً 12 جلدوں پر ایک کتاب ہے۔ شاید یہاں بہت سارے لوگ دیکھے بھی نہیں ہوں گے اس کتاب کو، بڑی کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان۔ اس میں فرماتے ہیں حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ایک طریقہ اپنایا تھا، آج کی رات جو کچھ بھی ہوا پچھلا سب بھول جاؤ، معافی طلب کرنے کے لیے ہم رب کے حضور آتے ہیں مغفرت کے لیے، لیکن اگر ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، نمبر 1
शिर्क अगर किया हो तो बख्शिश की सवाल ही नहीं। दूसरी चीज अगर कीना है दिल में दूसरे के मुतालिक, अपने भाइयों के मुतालिक, तो भी बख्शिश की यहां पर ममानियत कर दी गई, मगफिरत नहीं होगी। तो बुजुर्गों ने यह आदत डाली थी उम्मत मुस्लिमा को कि ये शब बारात आने से पहले पहले अपने दिल के कीनों को साफ कर लो, माफी तलब करके साफ सुथरे हो जाओ, ताकि आज बटने वाली मगफिरत तुम्हें भी मिल जाए। आज रब तबारक व तआला के यहां जब ऐलान हो रहे हो नामों का कि फलां जहन्नम से आजाद है, फलां आजाद है, फलां आजाद है, तो हो सकता है हमारा भी नाम उस फहरिस्त में शामिल हो जाए।